زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و مہتر شفیع مذنباں، با محمد نور عشق پاک جفت، بہر عشق اور راہ لولاک گفت۔ مولانا رومی کے ان فارسی اشعار سے ہم نے اپنے پروگرام نعت گوئی کا سفر عہد با عہد کا آغاز کیا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان عنبریں حسیب عنبر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سفر آج فارسی زبان تک آ پہنچا ہے۔ فارسی زبان دنیا کی قدیم زبانوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس زبان میں بھی نعتیہ کلام کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ لہٰذا آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ فارسی نعت گوئی میں کن موضوعات اور کن مضامین کو مد نظر رکھا گیا اور کس طرح انہیں پیش کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے نہایت اہم اور معتبر شخصیات یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پہلے مہمان، نہایت معروف اور معتبر شخصیت ڈاکٹر عزیز احسن۔ آپ نعت نگاری اور نعتیہ ادب کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام ہیں۔ نعت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ نعتیہ ادب کے انتقادی سرمایہ کا تحقیقی مطالعہ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ بے شمار تنقیدی مضامین لکھ چکے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ نعت گوئی میں ہم جن نزاکتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، عزیز احسن صاحب نے ان کا ادراک کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت، نہایت معروف، نوجوانوں میں ایک بہت اہم نام، پروفیسر ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب۔ آپ سندھی شعبہ جامعہ کراچی کے سربراہ ہیں۔ ادبیات سندھی اور ادبیات فارسی کے مابین تعلقات پر بڑا کام کر چکے ہیں۔ فارسی نعت گو شعراء پر آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم فارسی نعتیہ شاعری کی بات کرتے ہیں تو بنیادی نقوش ہمیں کہاں سے ملتے ہیں، اور ان کے کیا موضوعات اور مضامین تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں، حسن پسند فرماتے ہیں، بیش۔ اور انسانوں میں جو حسن ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک صوری ہے، ایک سیرت کا ہے، اور سیرت کا حسن جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا اب یہ سیرت اور یہ جمال چلتا ہے عربوں سے عجم کی طرف آتا ہے۔ جب یہاں اسلام پھیلتا ہے تو یہاں زیادہ تر نعتیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اعلیٰ پر ہیں۔ اور دوسرا جو موضوع ہے لوگوں کا وہ ہے شفاعت طلبی کا۔ آپ نے بھی پڑھا شفیع مذنباں ہیں۔ تو یہ موضوعات، ایک تو یہ کہ والہانہ پن اپنی طرف سے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمیں روز حشر بخشوا دیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو وہ اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن مقام پر جب وہ بات آتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مقام کا علم نہیں ہے، کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی لیے ہم وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ایسے ایسے بزرگ پیدا ہوئے، شیخ سعدی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں،
تو وہ انہوں نے عجیب و غریب انداز سے والہانہ پن سے شاعری کی. اچھا اب شاعری میں بھی دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ خالی شاعر اپنا اظہار کر رہا ہے, ایک یہ کہ وہ واقعتاً قلبی طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے. وہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ پتہ بھی چلتا ہے. ان کی شہرت دیکھیے, سعدی کی شہرت کیسے ہوئی بالکل ہے کہ وہ پھر بصیری کی شہرت وہاں سے دیکھیں. تو جب یہاں پر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے شاعری تو کی, لیکن وہ شاعری برائے شاعری نہیں تھی, یہ ان کا حال تھا, صرف قال نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں دیکھیے, فخر الدین گرگانی بھی ہیں, اور جناب انوری بھی ہیں, جمال الدین اصفہانی بھی ہیں, حکیم قاعانی بھی ہیں, خاقانی بھی ہیں, اور نظامی گجوی بھی ہیں, فرید الدین عطار ہیں. کن کن کا نام لیجئے. سبحان اللہ. ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب, آپ سے ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ ہم جب سلجوقی دور کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر فرید الدین عطار صاحب کی مثنویوں میں بھی ہمیں نعتیہ اشعار ملتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے مراتب اور فضائل کو کس انداز میں بیان کیا گیا ان اشعار میں؟ ہر شاعر نے اپنے ایسے گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں. عطار تو ہے ہی عطار, جس نے جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ وہ جو خوشبو ہے جو خاص طور پہ ان کی شاعری میں, ویسے ہی ان کے جو مثنویاں ہیں ان میں وہ ملتی ہے, لیکن خاص خوشبو ان کی شاعری میں, بلکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ خوشبو میری شاعری کو میسر تب ہوتی ہے کہ جب میں نبی کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے ذکر میں ہی وہ خوشبو ہے, اور وہ خوشبو کہتا ہے کہ مجھے ملی ہی اس در سے ہے, جس وجہ سے وہ عطار بنے ہیں, جس وجہ سے وہ ایک ایسے سمجھیں ایک بہت بڑا حوالہ ان کا ایک شاعری کا وہ جو بن گیا ہے. تو عطار کہتے ہیں, عطار روح بود سنائی دو چشمو, مجھے کہنے دیں کہ میں وہ ان کی ثنا کرتا رہوں, مجھے اس کے علاوہ اور کوئی جیسے کہ کوئی کام نہیں ہے کہ مجھے کہنے دیں اور میں وہ ثنا کرتا رہوں. معاذ ہے ثنائے و عطار آمدیم, ان کی آمد کی جو ثنا ہے, ان کا جو اس کائنات میں آنا ہے, اس کی ثنا اور اس کی جو ایسے سمجھیں کہ عظمت, اس کو میں بیان کرتا رہوں. اور دیکھا جائے تو واقعی یہ جو کائنات ہے اس کی وجہ تخلیق تو نبی کی ذات ہے, بے شک, جو کہ اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے ان کی ذات اقدس, اور پھر عطار جیسا شاعر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز سے گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں. خاقانی کے دو اشعار آپ پڑھ دیجیے. خاقانی بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑا شاعر. کہتے ہیں کہ شب رواں چوں رخ صبح آئینہ سیما بند, ان یہ جو ایسے سمجھے کہ طویل رات ہے, شب رخ یاب, جی جی, تو اس میں جو ان کا جو رخ ہے ایسے سمجھے کہ وہ چاند کی مانند ہے, ان کا وجود اور ان کا ہونا ایک طویل رات پہ ایک چاند کی مانند ان کا ابھرنا ہے, اس کائنات میں ان کا آنا جیسے کہ چاند کی طرح ہے. کعبہ را چہرہ ودراں آئینہ پیدا بند, یہ خاقانی ہے. اور نظامی گنجوی اس کی 5 مثنویاں ہمیں ملتی ہیں, اور اسے خمسہ نظامی بھی کہتے ہیں. دونوں بہت بڑے شاعر خاقانی اور نظامی. تو نظامی اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی ہر مثنوی میں کچھ نہ کچھ اشعار وہ نعتیہ ضرور ملتے ہیں, گو کہ ان کی طویل مثنویاں ہیں ان میں دوسرے اشعار بھی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اشعار ان کے نعتیہ اشعار ملتے ہیں. کچھ اشعار ہیں, اے خاتم پیغمبران رسول, ان سے مخاطب ہیں. حلوائے پسیں و ملح اول سرخیل توئی جملہ خیلن, پوری کائنات میں حسن اگر ہے تو آپ کا ہی ہے, مقصود توئی ہم تو فعلن, یہ یقیناً اس کائنات کے وجود کا جو مقصد ہے, تخلیق ہے, وہ تمہاری ہی ذات ہے, وہ تم سے ہی, یہ کائنات ہے تو تم ہی سے ہے. تو یہ ان کے جو ہے مدح سرائی جو نبی کائنات کی ہمیں ملتی ہے, بہت اعلیٰ اور عرفا اور عظیم ہے. سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنائی ایک بہت بڑا شاعر ہے,
سنائی کو اس نے بھی جی۔ اقبال نے تو بہت زیادہ بالکل پسند بھی کیا ہے اور ان کو کوٹ بھی کیا ہے بے شک۔ کہ سنائی کہتے ہیں زہے پشت و پناہ ہر دو عالم، زہے پشت و پناہ ہر دو عالم، سرو سالار فرزندان آدم۔ دیکھیے سعدی جو ہیں وہ جب نعت کہتے ہیں تو ان کے ہاں حال ہوتا ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، شفیع البرا خواجہ بعث النشر، امام الہدا صدر دیوان حشر، کلیمے کے چرخ فلک طور اوست، وہ ایسے کلیم ہیں کہ ان کا طور بھی فلک ہے، کیا کہنا، کیا ہیں کلیمے کے چرخ فلک طور اوست، ہما نور ہا پرتوے نور اوست، سارے نور جو ہیں ان کے پرتو سے نور بنے ہیں، ہما نور ہا پرتوے نور اوست، چنات پسندیدہ گویم ترا، علیک السلام اے نبی الورا، درود ملک بر روان تو بعد، اللہ کا درود اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر، آپ کی روح پہ مسلسل درود بھیجا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مولانا جلال الدین رومی صاحب کا جو غزلیہ کلام ہم دیکھتے ہیں، ان کے دیوان دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں نعتیہ اشعار ملتے ہیں، لیکن ان کی جو شورائے آفاق مثنوی ہے اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا کہ اس مثنوی میں جس طرح عظمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حکیمانہ اور عارفانہ رخ سے پیش کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی جیسے کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، تو مولانا جلال الدین رومی ویسے دیوان غزلیات ان کی کیا کہنے، اس میں ایک شعر ہے، ویسے تو مثنوی مولوی مانوی ہستے قرآن در زبان پہلوی، اس نے خود جیسے کہ کہہ دیا ہے کہ جیسے یہ پہلوی زبان میں جیسے قرآن ہے، فارسی میں جیسے کہ ان کی اپنی مثنوی جیسے کہ قرآن ہے، گو بگویم تا قیامت نعتو، میں قیامت تک نعت کہتا رہوں، کیا گو بگویم تا قیامت نعتو، ہیچ اور را مقطع غایت مجھو۔ تو ان کا جو انداز بیاں ہے، ان کی جو ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ایک عشقیہ ایک منزل ہے اس کا ثانی نہیں ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے شعر کا اثر ان کے جتنے بھی متاخرین ہیں ان سب پہ بہت نمایاں نظر آ رہا ہے۔ اقبال تک ہم دیکھیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ ہم دیکھیں، ان کے ساتھ ہر وقت مثنوی مولا روم ساتھ ہوا کرتی تھی، تو اس خطے پہ خاص طور پہ ان کی شاعری کا بہت بڑا گہرا اثر ہے۔ خود علامہ اقبال جو یہ شعر کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں وہ خوشبو نظر آتی ہے، جو کہتے ہیں کہ محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے کہ میرا، یہ تیرا ہے یا میرا۔ تو یہ جو اقبال جو یہ خیالات لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمیں مثنوی مولا روم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعتیہ شاعری جو فارسی میں کی گئی ہے ایک کے بعد ایک عمدہ نام سامنے آ رہا ہے، اسی حوالے سے ذکر ہو اور یہ اشعار یاد نہ آئے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی کی کیا بات ہے، ان کے اشعار اور خصوصاً نعتیہ اشعار تو دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ فارسی کی نعتیہ شاعری کے ارتقاء میں شیخ سعدی کا کیا کردار رہا ہے؟ اصل میں نے یہ عرض کیا کہ شعراء دو طرح کے ہیں، جی، کچھ شاعری کرتے ہیں اور کچھ اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ کیا کہیں؟ تو سعدی جو ہیں وہ صاحب حال شاعر ہیں، اسی لیے ان کی یہ مثنوی زباں زد خاص و عام ہے، اس لیے کہ قبولیت کا جو معیار قرآن کریم میں رکھا گیا ہے، محبت سب کریں گے،
تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین کو بلا کے فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیں پسند ہے، تو اس کو وہ فرشتوں سے کہتے ہیں اور فرشتے انسانوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں، تو اس کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کلام کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ کلام بھی تو اللہ ہی کرواتا ہے نا۔ شعرا تلاميذ الرحمن، تو شعرا تو تلاميذ الرحمن، کلام کروانے والا وہی ہے۔ تو یہ کسی کسی کی بات ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جو ہم نہ چاہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کی کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس نے چاہا کہ تم اسے چاہو، اس کے محبوب کو چاہو، ورنہ تو شادی کا معاملہ تبھی تو ارشاد فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، تو اب اس ذکر میں ظاہر ہے کہ شادی ہے۔ پھر دیکھیے جامی ہیں، مجھے جامی یاد آ رہی ہیں۔ یا شفیع المذنبین بار گناہ آبردام، اے شفیع مذنبی، اے گناہ گاروں کے شفاعت فرمانے والے، میں اپنے گناہوں کا بار لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کیا اب یہ دیکھیے اعتراف، بردرت این بار با پشتے دوتا آوردام، چشم رحمت برکشا موئے سفید من نگر، آئے ہے چشم رحمت کھولیے، اپنی رحمت کی نظر مجھ پر ڈالیے اور میرے سفید بالوں کی طرف نظر کیجیے۔ گرچہ از شرمندگی روئے سیاہ آمرد، حالانکہ میرا چہرہ، اب دیکھیے سفید اور سیاہ دونوں لائے ہیں وہ، سنت کہ میں سنت تضاد ہے کہ میں منہ سفید من نگر، میرے سفید بالوں کو دیکھیے لیکن میرا روح سیاہ اس لیے ہوں کہ میرے گناہ بہت ہیں۔ گرچہ شرمندگی روئے سیاہ آبردام، آ نمی گویم کہ بودم سالہا در راہ تو، ہستما گمراہ کے اکنو رو براہ آوردام، عجز و بے خویشی و درویشی و دل ریشی و درد، این ہما برداں گئے عشقت گواہ آوردام، بستام بر یک دیگر نخل خارستان تب، سوئے فردوس بری مشت گیا آمردام۔ یہ ایک مٹھی گھاس لے کے آیا ہوں میں فردوس کی طرف۔ پھر عرفی جو شاعر ہے نا، بہت جوانی میں انتقال کر گیا وہ، لیکن کمال کا شاعر، اس نے تو جو شعر کہا وہ ہر نعت گو جو ہے وہ دہراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ عرفی مشتاب این رہ نا تست نہ سہراست، ہوشدار کہ رہ بر در تیغست قدم را، کیا کہتا ہے کہ تو دوڑ نہیں، یہ جو ہے یہ صحرا نہیں ہے، یہ تو راحت کری ہے، تو جو قدم رکھ رہا ہے وہ تیغ پر ہے۔ واہ واہ۔ ڈاکٹر شیر مہرانی، ہم آتے ہیں اپنے بر صغیر کی طرف، تو ہندوستان کے جو شعراء ہیں ان میں امیر خسرو کا فارسی شعراء میں، فارسی شاعری میں بڑا مقام ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ ان کے ہاں جو ہمیں نعتیہ اشعار ملتے ہیں ان کا کیا انداز اور کیا رنگ ہے؟ ظاہر امیر خسرو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اردو کے پہلے شاعر کے طور پہ مانے جاتے ہیں، کہ جانے جاتے ہیں، تو فارسی کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں، اور شاعر ہو اور نبی کائنات کا ذکر نہ ہو ان کی شاعری میں تو شاعری کہاں وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو امیر خسرو کے ہاں بھی ہمیں بہت عقیدت ملتی ہے، ایسی عقیدت کہ جو بھی اپنی مثال آپ ہے، اور ان کے کچھ اشعار ہیں۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میر ساما بود، خدا خود میر ساما بود، اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود جائے کے من بودم۔ تو ان کا اپنا ہی انداز ہے۔ کیا کہنا۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، نعتیہ شاعری کا ذکر ہو، فارسی نعتیہ شاعری کا ذکر ہو اور اقبال کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک مضبوط اور غالباً آخری کڑی ہیں فارسی شعراء کی جنہوں نے اس قدر خوبصورت نعتیہ شاعری کی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ مختصراً علامہ اقبال کے
اس نعتیہ فارسی کلام کی کیا خصوصیات آپ نمایاں طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اقبال بھی صاحب حال شاعر ہیں، واہ واہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو محبت کا رشتہ ہے نا وہ اٹوٹ ہے، کیا کہیں، مسلسل ہے۔ بے مصطفیٰ بھی رساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا۔ آہا، یہ بات کہہ رہا ہے اقبال کہ کسی بھی طریقے سے صرف وہ وہاں نظر رکھو، اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو پھر تو کفر ہی کفر ہے۔ تو وہ شاعر وہ اب ان کے آپ ارمغان حجاز دیکھیں تو تڑپ جائیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ، ہر جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلکہ وہ اینی میری شیمن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اقبال تو حضور سے اس طرح بات کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تو دیکھ کر بات کر سکتا ہوں، خدا کو تو میں غائب میں جانتا ہوں، آپ کو تو حاضر جانتا ہوں نا، خدا تو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا نا، تو وہ میں اس کی بات تو جیسے بھی کرتا ہوں وہ بغیر دیکھے کرتا ہوں، لیکن آپ کو تو دیکھ کے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تصور دو نعتیہ اشعار کیونکہ جس میں وہ جیسے ذکر ہوا کہ خدا سے میں اس طرح بات کرتا ہوں، آپ سے اس طرح بات کرتا ہوں، تو ان کے دو اشعار ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا سے ایک طرح کی وہ التجا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ محشر کے دن میرے گناہ ہوں اور میں تو عاشق ہوں نبی کا، اور اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہاں میرا ذکر مت کرنا ہے میری گناہوں کا۔ جی جی جی، کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، آہا، تو تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذرہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، اگر حساب کرنا ناگزیر ہو تب بھی از نگاہ مصطفیٰ پناہ بھی۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، ایک صاحب تھے شکیل احمد ضیاء، ان کا ایک شعر بڑا زبردست تھا، ارشاد۔ اس شعر کی کیفیت آپ سمجھیں، یا کرے اس کا تذکرہ ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا واہ بات واہ کہی۔ تو اقبال کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، واہ، اور وہ ان کی شاعری میں بڑا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، سامان اوست، بحر و بر بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اقبال کا تو یہ معاملہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب آپ کا، ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب آپ کا، کہ آپ دونوں تشریف لائے، نہایت خوبصورت گفتگو ہوئی، اتنے عمدہ خوبصورت اشعار سننے کو ملے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج نعت گوئی کا سفر عہد بعہد ہم نے بات کی فارسی زبان میں نعتیہ شاعری پر۔ آپ کو بھی یقیناً لطف آیا ہوگا گفتگو سن کر بھی اور یہ خوبصورت اشعار سن کر بھی۔ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام ایک ایسے شعر پر کر رہے ہیں جس کا ایک مصرع ثانی بے حد مشہور ہے، لیکن جیسے بھی ڈاکٹر عزیز احسن صاحب نے کہا کہ محققین پھر تلاش کر ہی لیتے ہیں کہ مکمل شعر کیا ہے، تو ہم یہ شعر پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شعر ہے: در رہے حق مست باشو در شریعت استوار، در رہے حق مست باش او در شریعت استوار، با خدا دیوانہ باش ہو با محمد ہوشیار۔ ہم بری ہنسی بمبر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔